بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 28 دسمبر 2020 13 جمادی الاول بمطابق 1442 ہجری سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات سے بر وقت آگاہ رہنا چاہتے ہیں تو انفو ٹی وی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ میں موجود بیل آئیکن پریس کر لیجئے تاکہ آپ تک لیٹسٹ اپڈیٹس پہنچ سکیں۔ آج کے نیوز بلیٹن میں بات ہوگی بہت سی اہم خبروں کی، بات ہوگی انٹرنیشنل فلائٹس کی، بات ہوگی اسپیشل فلائٹس کے بارے میں، بات ہوگی آپ کے سوالات جوابات، اور اس کے علاوہ اور بہت سی اہم خبریں شامل ہوں گی۔ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ شروع کرتے ہیں آج پہلی خبر کے ساتھ۔ مکہ مکرمہ میں بلدیہ کے تفتیشی دورے۔ مکہ مکرمہ میونسپلٹی کی ٹیموں نے تفتیشی دوروں کے دوران بیکریوں میں متعدد خلاف ورزیاں ریکارڈ کیں۔ ویب نیوز سبق کے مطابق مکہ مکرمہ کے الشرائع علاقے کی بلدیہ نے علاقے میں قائم بیکریوں میں خلاف ورزیوں پر جرمانے عائد کیے۔ الشرائع بلدیہ کے چیئرمین انجینئر محمد بن شجاعان العثیمی نے بتایا کہ بلدیہ میں فوڈ اینڈ پبلک ہیلتھ کے اہلکاروں پر مشتمل ٹیم نے مختلف بیکریوں کے تفتیشی دورے کیے، جس میں بہت زیادہ خلاف ورزیاں ریکارڈ کی گئی، جس میں روٹیوں کا جو وزن تھا وہ بہت ناقص تھا۔ اس کے علاوہ متعدد بیکریوں میں بلدیہ کے شعبہ خوراک کی جانب سے وزن سے کم روٹیاں بنائی جا رہی تھیں، جو قانون کی سنگین خلاف ورزی تصور کی جاتی ہے۔ واضح رہے کہ سعودی عرب میں فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی کے قانون کے مطابق روٹیاں پلاسٹک کی تھیلی میں پیک کرنا اور دینا منع ہے، اس کے لیے صرف کاغذ کی تھیلیاں استعمال کی جائیں گی۔ العثیمی نے مزید بتایا کہ بلدیہ کی نگران ٹیموں نے محلے میں ٹھیلوں پر غیر قانونی طور پر سبزیاں اور پھل بیچنے والوں کی وہ سبزیاں اور پھل ضبط کر لیے۔ 107 کلو گرام ٹوٹل ضبط کیا گیا۔ ضبط کیے جانے والی سبزیاں اور پھل بہتر حالت میں تھے، جس کی وجہ سے انہیں این جی اوز میں دے دیا گیا۔ العثیمی کا کہنا ہے کہ سڑکوں پر پھل، سبزیاں اور دیگر اشیاء فروخت کرنا منع ہے۔ کورونا کے لیے 7 لاکھ افراد نے اپنے آپ کو رجسٹر کرا دیا۔ وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر محمد العبدللہ نے کہا کہ کورونا ویکسین کی رجسٹریشن کرانے والوں کی تعداد میں غیر معمولی اضافہ ہو رہا ہے۔ ویب نیوز سبق کے مطابق ترجمان وزارت صحت کا مزید کہنا تھا کہ اب تک 7 لاکھ سے زیادہ افراد نے خود کو ویکسین کے لیے وزارت کی اپلیکیشن پر رجسٹر کروا لیا ہے۔ انہوں نے اس بات کی یقین دہانی کرائی کہ ویکسین مکمل طور پر محفوظ اور کورونا وائرس کے خلاف جسم میں قوت مدافعت پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ ڈاکٹر العبدللہ نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہا کہ اب تک حاصل ہونے والی معلومات کے مطابق کورونا وائرس کی نئی تبدیل ہونے والی شکل سے بچاؤ کے لیے ہمیں وہ تمام کام کرنے ہیں جو ہم پہلے سے کر رہے تھے، جس میں ہاتھوں کی صفائی اور ایک دوسرے سے سماجی فاصلہ رکھنا شامل ہے۔ واضح رہے، وزارت صحت کی جانب سے کورونا ویکسین کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ فائزر بائیو ٹیک ویکسین کے کلینکل ٹرائل کیے گئے ہیں، جس میں کورونا وائرس کے خلاف ویکسین کے مؤثر ہونے کے بعد تمام رپورٹوں کا بہت باریک بینی سے جائزہ لیا گیا۔ اس کے بعد سعودی عرب کی فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی نے اس کو منظور کیا۔ ویکسین لینے کے لیے آپ لوگ وزارت صحت کی اپلیکیشن صحتی پر رجسٹریشن کر سکتے ہیں، جہاں مقررہ کیٹیگریز کے تحت ویکسین لینے والوں کو رجسٹر کیا جا رہا ہے۔ دوہرے قتل میں ملوث عراقی کا سر قلم کر دیا گیا۔ وزارت داخلہ نے 2 افراد کو قتل اور تیسرے کو فائرنگ کر کے زخمی کرنے والے عراقی کی سزائے موت پر عمل درآمد کر دیا۔ سعودی خبررساں ایجنسی ایس پی اے کے مطابق دوہرے قتل کی واردات 2017 میں ریاض شہر میں پیش آئی تھی۔ سعودی وزارت داخلہ نے اپیل کورٹ کی جانب سے حتمی فیصلے پر عمل درآمد کرتے ہوئے قاتل کا سر قلم کر دیا۔ دریاسنا ویب نیوز سبق کی جانب سے فراہم کردہ تفصیلات کے مطابق دوہرے قتل کی واردات سال 2017 میں پیش آئی تھی۔ عراقی قاتل ریاض شہر کے ایک سکول میں ملازم تھا، جہاں اس نے اپنے ساتھیوں کو قتل کیا تھا۔ ملزم کی فائرنگ سے سکول کے 2 ملازم، جن میں ایک سعودی اور دوسرا فلسطینی تھا، موقع پر ہی ہلاک ہو گئے تھے، جبکہ تیسرا شدید زخمی ہو گیا تھا۔ ملزم واردات کے فوری بعد فرار ہو گیا، مگر پولیس اسے تقریباً 1 ماہ کے بعد گرفتار کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ ملزم نے گرفتاری سے بچنے کے لیے اپنا حلیہ بھی تبدیل کر لیا تھا۔ اس کی کوشش تھی کہ وہ سعودی عرب سے فرار ہو جائے، جس میں وہ ناکام رہا۔ بالآخر گرفتار ہو کر کیفر کردار کو پہنچ گیا۔ سعودی عرب میں تیل اور گیس کے 4 نئے ذخائر دریافت کر لیے گئے۔ وزیر توانائی شہزادہ عبدالعزیز بن سلمان بن عبدالعزیز نے کہا کہ سعودی عرب میں تیل اور گیس کے 4 نئے ذخائر دریافت ہوئے ہیں۔
सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक उन्होंने कहा कि अरामको कंपनी के मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में नए ज़खायर दरियाफ्त किए हैं। उन्होंने कहा है कि ज़ोहरान शहर के मगरिब में अलरेश कुएं से तेल दरियाफ्त हुआ है। यहाँ कुआं नंबर 200 से 4,452 बैरल यौमिया तेल निकाला जा सकता है। इसके अलावा यहाँ 3.2 मिलियन मुअक्कब फीट गैस रोज़ाना निकाला जा सकता है। इसके साथ मज़ीद खबरों की तरफ बढ़ते हैं और शामिल करते हैं आपके सवालात जवाबात का सिलसिला। सऊदी अरब में कोरोना वायरस क्या पूरी दुनिया में जब से नई तब्दील होने वाली शक्ल कोरोना की सामने आई है तो बेशतर ममालिक की जनब से फ़ज़ाई सफ़र पर दोबारा पाबंदियाँ आयद की जा रही हैं। मौजूदा सूरत हाल को सामने रखते हुए सामीन ने अपने कुछ सवालात अरसाल किए हैं जिनके जवाबात मुतल्लिका महकमों से आपकी खिदमत में हाजिर किए जा रहे हैं। नज़ीर इकबाल कुरैशी कहते हैं कि मैं गुज़श्ता 12 साल से एक कंपनी में साइट इंजीनियर के तौर पर काम करता हूं। मालूम ये करना है कि नए क़वानीन के तहत हमें तनाज़ुल करने के लिए फ़ीस अदा करना होगी या नहीं। सऊदी अरब में गैर मुल्की कारकुनों के लिए मेहनत के क़वानीन में काफ़ी तब्दीलियाँ की जा रही हैं जिनका निफाज आइंदा साल मार्च की 15 तारीख से हो जाएगा। मौजूदा कानून के मुताबिक जो शराइत अब तक सामने आई हैं इनमें सबसे अहम शर्त कफ़ालत के निज़ाम के हवाले से है। इस सिलसिले में वज़ारत अफरादी क़ुव्वत का भी कहना था कि सऊदी अरब में गैर मुल्कियों के इकामे और मेहनत के हवाले से मुरतब क़वानीन में लफ्ज़ कफ़ालत नहीं है। नए कानून के तहत गैर मुल्की कारकुनों का एग्रीमेंट यानी जॉब का एग्रीमेंट अहम होगा जिसके मुताबिक गैर मुल्की कारकुन मुलाजमत कर सकेंगे। जहाँ तक आपका सवाल तनाज़ुल यानी स्पॉन्सरशिप की तब्दीली के हवाले से है, इस बारे में अभी तक वाज़ेह तौर पर नुकात बयान नहीं किए गए। ताहम वज़ारत अफरादी क़ुव्वत की जानिब से कहा गया है कि गैर मुल्की कारकुन अगर किसी दूसरी जगह से वर्क डिमांड यानी काम की तलब हासिल करे तो इस सूरत में उसे दूसरी जगह काम करने की इजाज़त होगी जिसके लिए इकामा तब्दील कराने की ज़रूरत नहीं होगी। वाज़ेह रहे नए कानून के बारे में आइंदा माह नुकात मज़ीद वाज़ेह किए जाएंगे। जैसे ही वज़ारत अफरादी क़ुव्वत की जानिब से नुकात वाज़ेह किए जाएंगे इन्फो टीवी में इसके बारे में मुतला कर दिया जाएगा। अभी जो है दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मोहम्मद असरीद कहते हैं मेरा पेशा साइखास का है, क्या मैं अपनी फैमिली के लिए विज़िट वीज़ा निकाल सकता हूँ। सऊदी अरब में इकामा क़वानीन के तहत ऐसे गैर मुल्की कारकुन जिन्हें फैमिली स्टेटस हासिल है उन्हें इस बात की इजाज़त होती है कि वो अपनी फैमिली को विज़िट या मुस्तकिल रहायशी वीज़े पर बुला सकें। आपका पेशा साइखास यानी फैमिली ड्राइवर का है और ये पेशा अफरादी इंडिविजुअल कहलाता है। आप किसी कंपनी के नहीं बल्कि किसी इंडिविजुअल आदमी कफ़ील की ज़ेर कफ़ालत काम करते हैं। कानूनी तौर पर फैमिली ड्राइवर या घरेलू मुलाज़मीन के लिए फैमिली वीज़े की सहूलत नहीं दी जाती। नूर मोहम्मद कहते हैं कि मैं 5 सितंबर 2000 छुट्टी को इंडिया पर आया था, उसके बाद वापस नहीं गया, क्या अब नए वीज़े पर आ सकता हूँ। सऊदी अरब में इमिग्रेशन कानून के तहत ऐसे गैर मुल्की मुलाजमीन जो छुट्टी पर जाते हैं वापस नहीं आते वो 3 साल के लिए ब्लैक लिस्ट होते हैं। वो सऊदी अरब क्या पूरे गल्फ़ कंट्री में कहीं भी नहीं जा सकते। कानून के मुताबिक अगर आप पर कोई खिलाफ वर्जी रिकॉर्ड नहीं है और आपने 3 साल पूरे कर लिए हैं तो आप कभी भी किसी दूसरे वीज़े पर आ सकते हैं। मज़ीद खबरों की तरफ बढ़ते हैं, बात करते हैं इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के बारे में। आज सऊदी जो जनरल अथॉरिटी है, सिविल एविएशन अथॉरिटी है, उसकी जानिब से सर्कुलर जारी कर दिया गया है जिसके मुताबिक सऊदी अरब से जाने वाली परवाज़ों को इजाज़त दे दी गई है। अरबी जरीदे औकाज़ ने सिविल एविएशन की जानिब से जारी एलामी के हवाले से कहा है कि सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्की मुसाफरों को ले जाने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए इजाज़त दी गई है। सऊदी सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से मज़ीद कहा गया कि गैर मुल्की जो फ़ज़ाई कंपनियां हैं उसके अमले को सऊदी अरब के किसी भी एयरपोर्ट पर उतरने की इजाज़त नहीं होगी। वो मुल्क जहां कोरोना की नई शक्ल वबा की सूरत इख्तियार कर चुकी है उन ममालिक के लिए फ़ज़ाई सफ़र पर पाबंदी बदस्तूर बरकरार रहेगी। दूसरी तरफ पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन जो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन है उसने सऊदी अरब के लिए एक तरफा फ़्लाइट ऑपरेशन बहाल करने का ऐलान कर दिया है। तर्जमान PIA अब्दुल्ला खान ने इन्फो टीवी को बताया कि कौमी एयरलाइन ने सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानियों की वापसी के लिए एक जो वन वे टिकट्स हैं, जो वन वे फ़्लाइट्स हैं, उसका सिलसिला शुरू कर दिया है। तर्जमान के मुताबिक सऊदी अरब की जानिब से पाबंदियों में कुछ नरमी की वजह से फ़्लाइट शुरू करने का फ़ैसला किया गया है। तर्जमान PIA ने कहा कि एक तरफा ऑपरेशन की वजह से PIA पर माली बोझ बढ़ेगा, लेकिन इस वक्त जो है मुमलिकत में मौजूद पाकिस्तानियों की वापसी भी हमारी कौमी जिम्मेदारी है। उन्होंने मज़ीद बताया कि PIA पीर के रोज़ से सऊदी अरब के लिए एक तरफा परवाज़ों का ऑपरेशन शुरू कर देगा। याद रहे कि सऊदी अरब की जानिब से तमाम इंटरनेशनल फ़्लाइट्स की आमदोरफ्त पर एक हफ़्ते के लिए आर्जी पाबंदी आयद किए जाने के बाद PIA ने 21 दिसंबर से फ़्लाइट्स कैंसिल कर दी थी। तर्जमान PIA का कहना था कि तमाम मुसाफरों को परवाज़ें बहाल होते ही एडजस्ट किया जाएगा। अब्दुल्ला खान के मुताबिक पीर को सऊदी अरब के लिए 6 परवाज़ें शेड्यूल की गई हैं, जबकि मुसाफरों की ज़रूरत को देखते हुए परवाज़ों की तादाद बढ़ाने का फैसला किया जाएगा।
دوسری جانب سعودی جو سول ایویشن ہے اس نے فضائی کمپنیوں کو سعودی عرب سے غیر ملکیوں کو لے جانے کی مشروط اجازت دینے کا اعلان کیا ہے۔ اس کے ساتھ آپ کو بتاتے ہیں کہ اب وندے بھارت مشن کے تحت بھی جو فلائٹس کا سلسلہ تھا وہ سلسلہ جاری رہے گا، یعنی آپ کو سعودی عرب سے جانے کی اجازت مل چکی ہے، لیکن سعودی عرب واپس آنے کی فلائٹ بدستور بند رہیں گی۔ وہ اس کے لیے جیسے جیسے مزید اپڈیٹس آئیں گی، جب واپس آنے کی فلائٹس کے بارے میں بھی انفارمیشن آئے گی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ لیکن آپ کو بتاتے ہیں کہ اب جب یہ فلائٹس کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے تو اب کون کون سی فلائٹس ہیں جو سعودی عرب سے پاکستان اور انڈیا کے لیے روانہ ہوں گی۔ آج کے دن پاکستان کے لیے جو پہلی فلائٹ جائے گی وہ جدہ سے جائے گی، پہلی فلائٹ پشاور PSV 796، اور دوسری فلائٹ جائے گی جدہ سے جو ہے لاہور کے لیے PK 970 PIA، اور جدہ ٹو لاہور ایئر بلو PA 4711 اسکیڈول ہے، اور جدہ ٹو لاہور PA 471 اسکیڈول ہے ایئر بلو۔ XY 315 ریاض ٹو اسلام آباد فلائنگ ناس اور XY 317 ریاض ٹو لاہور فلائنگ ناس اسکیڈول ہے۔ SV 724 ریاض ٹو اسلام آباد سعودی عربین ایئر لائن، اور PK 9726 ریاض ٹو لاہور PIA، PA 2747 ریاض ٹو اسلام آباد ایئر بلو، اور PK 9246 دمام ٹو اسلام آباد PIA۔ اگر بات کرتے ہیں انڈیا کی فلائٹ کے لیے، آج ریاض سے ایک فلائٹ جائے گی دلی کے لیے سعودی عربین ایئر لائن SV 760، دوسری فلائٹ 6E9145 ریاض ٹو دلی انڈیگو، 6E9206 ریاض ٹو دلی انڈیگو، IX 1584 دمام ٹو ترویندرم ایئر انڈیا ایکسپریس، اور AI 1914 دمام ٹو لکھنؤ ایئر انڈیا، اور آخری فلائٹ 6E9441 دمام سے لکھنؤ کے لیے جائے گی، انڈیگو کی فلائٹ ہوگی۔ سعودی عرب میں کورونا سے 175 افراد صحت یاب۔ سعودی عرب میں کورونا وائرس کے مزید 154 کیسز کی تصدیق ہوئی ہے، جس کے بعد کووڈ-19 کے مجموعی کیسز کی تعداد 3,62,220 تک پہنچ گئی ہے۔ وزارت صحت کے ٹویٹر پر جاری بیان میں کہا گیا کہ سعودی عرب کے مختلف شہروں میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کورونا سے 9 افراد ہلاک ہونے کے بعد اب تک مجموعی ہلاکتوں کی تعداد 6,185 تک پہنچ گئی ہے۔ ایک ہی روز میں کورونا سے شفایاب ہونے والوں کی تعداد 175 رہی، جس کے بعد جو ہے کووڈ-19 سے صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 3,53,179 تک پہنچ گئی ہے۔ یورپ اور برطانیہ کے لیے PIO کو پروازوں کی اجازت دینے سے انکار۔ پابندی کو مزید 3 ماہ کے لیے توسیع دے دی گئی۔ سول ایویشن اتھارٹی کے سیفٹی آڈٹ تک پابندی ہٹانے پر نظر ثانی نہیں کی جائے گی۔ پاکستان کی انٹرنیشنل ایئر لائن کو جو ہے پاکستان سول ایویشن اتھارٹی کے سیفٹی آڈٹ کے بغیر PIO کو پروازوں کو اجازت دینے سے انکار کر دیا ہے۔ اب اس پر پابندی پر مزید 3 ماہ کی توسیع کی جا رہی ہے۔ یورپی یونین نے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کو 3 ماہ کے لیے جو ہے وہ بین کر دیا ہے۔ مزید خبروں کی طرف بڑھتے ہیں۔ عازمین حج کے لیے ڈیجیٹل کارڈ کا منصوبہ۔ وزارت حج اور عمرہ کی جانب سے آئندہ سال حج میں عازمین کو منظم خدمات فراہم کرنے کے لیے ڈیجیٹل کارڈ کے منصوبے کو حتمی طور پر منظور کر لیا۔ ڈیجیٹل کارڈ کے ذریعے عازمین حج کے بارے میں تمام معلومات حاصل کی جا سکیں گی۔ ڈیجیٹل کارڈ جو ہے وہ NFC سسٹم کے تحت کام کریں گے، جنہیں اسکین کر کے تمام معلومات حاصل کی جا سکیں گی۔ ویب نیوز سبق نے وزارت حج اور عمرہ کے حوالے سے بتایا کہ نئے جو جاری کیے جانے والے ڈیجیٹل کارڈ کا تجربہ محدود پیمانے پر جو حج 1440 ہجری میں کیا گیا تھا اس میں تجربہ کیا گیا تھا، اب جو تمام جتنے حاجی ہوں گے ان کو ڈیجیٹل کارڈ دیا جائے گا۔ ڈیجیٹل کارڈ کے اندر ایک بار کوڈ ہوگا جس کے ذریعے آپ کی رہائش، آپ کی آمد اور اس کے علاوہ آپ کے جتنی بھی ڈیٹیل ہوں گی وہ تمام معلومات اس کارڈ کے اندر اویلیبل ہوں گی۔ مزید خبروں کی طرف بڑھتے ہیں، کچھ بات کرتے ہیں موسم کے بارے میں، اور آپ کو بتاتے ہیں کہ موسم سرما میں سعودی عرب میں ہائیکنگ اور پیدل سفر کی مقبولیت میں اضافہ۔ سعودی عرب کے لیے ہائیکنگ نسبتاً نئی بات ہے، لیکن اس کی مقبولیت خاص طور پر نوجوانوں میں بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ سعودی گزٹ کے مطابق بہت سے نوجوان اپنے اس شوق کے ذریعے سعودی عرب کے ماحولیاتی حالات اور یہاں موجود مواقع سے پرجوش انداز میں لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ سعودی سیاحتی اتھارٹی STA نے رواں سال 10 دسمبر کو سعودی عرب بھر کی 17 سے زیادہ منازل میں سعودی موسم سرما کا اعلان کیا تھا، جو مارچ 2021 کے آخر تک جاری رہے گا۔ یہ تھا ہمارا آج کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے آپ شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔